توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ سبا سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، ارشاد ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فعارضوا فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناهم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط وعسل وشیء من سدر خلیل ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ میں نے وہ چیز شروع کر دی ہے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ، اللہ کہتے قوم سبا کے اپنے گھروں میں میری قدرت کی بہت بڑی نشانی موجود تھی۔ کیا نشانی تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، ان کی آبادی کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ اور جب آپ تفاسیر کو دیکھیں گے تو 73 فرقے کے تفاسیر میں یہ ملے گا کہ یہ وہی سبا ہے جہاں کی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، اسی دور کی بات کر رہا ہے اللہ۔ پورے 10 میل کا علاقہ دائیں اور بائیں اور میلوں عرض میں اتنے گھنے باغ تھے کہ سورج کی ایک کرن زمین پہ نہیں پڑتی تھی، اور دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں تھا جو ان باغوں میں موجود نہ ہو۔ سر اٹھانا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہہ رکھا تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ جو دل کرے اپنے رب کے رزق میں سے، لیکن شکر نہ بھولنا۔ جو شکر کرنا ہے۔ اب اللہ 2 لفظوں میں تعریف کر رہا ہے، بلدۃ طیبۃ، تمہارا یہ شہر طیب ہے، ورب غفور، اور تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ تمہارے گناہوں سے مجھے کچھ نہیں لینا دینا، بس ناشکری نہیں چلے گی۔ ہائے ہائے ہائے، جو 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 کھول کے سب ایک بلند کر کے نعرہ حیدری، اسلام کی کلندر دورہ قائد ملت اور کئی مسلم آواز بلند سلوات۔ بات کہاں تھی؟ بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ رزق دینے والا شہر، ورب غفور، اور بخشنے والا پروردگار۔ اب جاگنا، طبیعت میں اجلت و مسجد میں قرآن ہوگا، ابھی ممبر پہ لے آؤ کھول کے میدان میں دیکھ لو۔ فرمایا فَعَارَضُوا، انہوں نے رسولوں سے منہ پھیر لیا۔ بس رسولوں سے منہ پھیرنے کی دیر تھی، پھر ہوا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے بند توڑ کے زوردار سیلاب بھیج دیا۔ اللہ، روایت نہیں آیت ہے، اور میں آج آپ کو بتانا یہی چاہتا ہوں، اللہ اتنا کریم ہے، اتنی وسعت ہے اس کے کرم میں، چونکہ ذرا دل نہیں رکھتا، وہ دل ہو تو حد ہو۔
حضرت طاہر چونکہ بے دل ہے اس لیے اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اتنا کریم ہے اپنے منکر کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حجت کے منکر کو ڈھیل نہیں دیتا۔ العظمت للہ ہے۔ بس انہوں نے رسولوں سے امتیاز شاہ جی منہ پھیرا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرِمْ، سیل ارم بھیجا، بے پناہ سیلاب۔ 3 طوفان زمانے میں مشہور ہیں، طوفان اول کہلاتا ہے، ایک طوفان ثانی، اور یہ سیل ارم۔ اور چلتے چلتے میرے زیدی قاضی مظہر صاحب یہ بھی بتاتا چلوں، امیر کائنات نے مقصر نے یہ عادت بنا لی ہے کہ مولا کے جس خطبے سے کوئی جملہ پڑھا جائے ارے بابا یہ خطبۃ البیان ہے اور یہ غالیوں کا بنایا ہوا ہے۔ میں اس بحث میں فی الحال نہیں پڑھنا چاہتا، ورنہ میرے پاس پہاڑوں سے زیادہ وزنی دلیلیں ہیں کہ خطبۃ البیان لسان اللہ کی زبان سے نکلا ہے۔ لیکن میں یہ جو جملے پڑھ رہا ہوں یہ خطبۃ البیان سے نہیں پڑھ رہا، یہ خطبہ تتنجیہ کے لفظ ہیں۔ اس میں مولا فرماتے ہیں انا صاحب الطوفان الاول، انا صاحب الطوفان الثانی، انا صاحب سیل الارم۔ فرماتے پہلا طوفان لانے والا میں علی ابن ابی طالب۔ انا صاحب الطوفان الثانی، دوسرا طوفان لانے والا میں علی بن ابی طالب۔ انا صاحب سیل الارم، سیل ارم لانے والا قوم سبا پر۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ میں ہوں۔ خیر یہ جملہ معترضہ تھا۔ اللہ نے فرمایا صرف ہم نے سیلاب ہی نہیں بھیجا، اب جاگنا قرآن ہے۔ اور میں سینکڑوں بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں ہدایتوں کے لیے آیا۔ فرمایا وَبَدَّلْنَا بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ وہ جو ان کے ہرے بھرے باغ تھے جس میں دنیا کا ہر ذائقے دار پھل تھا، ہم نے دونوں باغوں کو بد ذائقہ پھلوں میں بدل دیا۔ اللہ، یہ حجت کے انکار کی دوسری سزا، ذائقے سے محروم ہو جاتا ہے بشر۔ ذوات اکلن خمتن، بہت بے ذائقہ باغ بنا ڈالے ہم نے ان کے۔ اصلن، اور جہاں پھلدار درخت ہے وہاں ہم نے جھاؤ کے درخت اگا دیے۔ وشیء من سدر قلیل، اور قلیل درخت بیریوں کے اگا دیے۔ کہ صاحب سدرہ کو سوچنے والوں بیریوں سے گزارا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، اور آگے اللہ کہتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اور ہم ہر ناشکرے کو یہی سزا دیتے ہیں۔ ہاں، سوال میں جس دن سے آیا ہوں اس دن سے مجھ پہ ہو رہا تھا، تکمیل اور تشریح آج کر رہا ہوں۔ کلیہ کیا ہے جناب؟ خدا اپنے منکر کو ڈھیل دیتا ہے۔ 400 سال فرعون نے اپنے آپ کو اللہ کہلوایا، خاموش رہا۔ اللہ اکبر، پلے پڑ رہی ہے یا سر سے گزر رہی ہے؟ 400 سال جھوٹا ہو کر سچے خدا کی آنکھوں میں آنکھیں پرکھ ڈال کے کہتا رہا میں اللہ ہوں، تو کہتے میرا کیا بگڑ رہا ہے؟ اسد یہاں بے سخت مجھے ایک جملہ یاد آیا۔ سلمان فارسی نے ایک دن امیر کائنات سے کہا مولا آپ بادشاہ نہیں؟ کیسے؟ علم آپ کا، شہرت ان کی، مسئلہ آپ کا، نام ان کا، مشکل کشائی آپ کی، اشتہار ان کے، تو کیا کروں؟ بس چند دن
مسئلہ بتانا چھوڑ دیجئے، پتہ چل جائے گا امام حق کون ہے۔ فرمایا واہ سلمان واہ، آج بعین ہی تم نے مجھ سے وہی سوال کیا جو موسیٰ نے خدا سے کیا تھا۔ اللہ جو مولا وہ کیا موسیٰ نے خدا سے کیا کہا تھا؟ میرے مولا فرماتے ہیں موسیٰ نے بھی کہا تھا پالنے والے کرم تیرا، نام فرعون کا، قدرت تیری، شہرت فرعون کی، خدائی تیری، قبضہ فرعون کا، کیا کروں؟ چند دن رزق کو بند کر دے، پتہ چل جائے گا سچا خدا کون ہے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جواب دیا تھا یا موسیٰ ان فرعون یترک العبدیت فکیف انا اترک المعبودیت، اگر فرعون نے اپنا بندہ ہونا بھلا دیا میں اپنا معبود ہونا کیسے بھلا دوں؟ جو 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 تو اس لیے میں نے امجد شاہ جی کہا 400 سال نے جی برداشت کیا فرعون کو، لیکن جب اس کی حجت سے ٹکرایا پھر نیل کی موجوں میں غرق کر دیا۔ ہاں اب کسی نے اگر پنڈی والوں الجھنا ہے تو وہ خدا سے الجھے کہ اپنے لیے ڈھیل کیوں دیتا ہے اور حجت کے لیے کیوں نہیں دیتا، کہ وہ اپنی مصلحت خود جانتا ہے۔ اور علی کے لیے تو رات ہی سن چکے ہو کہ علی کا منکر اگر رسول کے بغل میں بھی کھڑا ہو تو پھر اسے وہاں معافی نہیں ملتی۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ہے اسد اللہ کہہ رہا ہے، اب اللہ جب یہ کہے باقی رہتا کیا ہے؟ کہتے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون۔ فرمایا حسرت ہے بندوں پر، افسوس ہے بندوں پر، جب بھی میں نے ان کے پاس کوئی رسول بھیجا انہوں نے مذاق اڑایا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں میں نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی؟ یعنی استہزاء رسالت پر، رسالت کا مذاق اڑایا جائے وہ برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ فرقان میں کہہ رہا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، جب قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، تھکن ہو تو مجھے بتا دو۔ سورہ قمر پڑھنا، کون سا سورہ؟ اللہ کہہ رہا ہے فَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ فرمایا نوح کی قوم نے ہمارے عبد نوح کو جھٹلایا، صرف جھٹلایا نہیں، وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، کہا یہ تو مجنون ہو گیا ہے۔
وزدجر، یہ تو دھتکارا ہوا ہے. فدعوا ربہ، بس نوح نے اپنے رب کو آواز دی، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں تو میری مدد کر. اللہ. اب نا میں کچھ کہوں گا زغم تو پھر بہت لوگوں کو بہت کچھ ہو جائے گا ہے. یعنی صیغہ حاضر سے بات کرتے کرتے غائب کی طرف اللہ کیوں چلا گیا؟ انہوں نے ہمارے عبد کو جھٹلایا، اس نے اپنے رب کو پکارا. اللہ اکبر. تو یہاں بھی رئیس بھائی یہی کہتا نا، اس نے ہمیں پکارا نہیں. اب صیغہ غیب میں بات چلی گئی ہے. فدعوا ربہ، اس نے اپنے رب کو آواز دی، انی مغلوب، میں مغلوب ہوں، میں ان سے نہیں لڑ سکتا. فانتصر، تو میرا بدلہ لے. پھر کیا ہوا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے لگاتار ان گنت پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے. جو ہم نے کھول دیے، جو مسجد کے اندر والوں ٹھیک ہو. ففتحنا، ہم نے کھولے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، بماء منہمر، ان گنت پانی سے. معصوم فرماتے ہیں فاروق کہ ہر بوند کا حساب ہے، لیکن طوفان نوح کی بوندیں فرشتے نہیں گن سکے. ہاں، فرشتوں کے علم سے. اچھا فقط نگر دیتی آسمان سے پانی برسا نہیں. اللہ کہتے ہیں فجرنا الارض عیونا، ہم نے پوری زمین کو پھاڑ پھاڑ کے چشموں میں بدل دیا. جو العظمت للہ. فالتقى الماء على امر قد قدر، جو امر مقرر ہو چکا تھا اس کے مطابق دونوں پانی مل گئے. ہاں، یہ ساری آیتیں جو اس وقت تک میں نے پڑھی، میرا خیال اب تک تو بچے بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ جب بھی خدا نے عذاب بھیجا ہے حجت کے سبب سے بھیجا، اپنی وجہ سے نہیں. اسے تو کوئی تیر مارے تو خون میں نوک ڈبو کے بھیج دیتا ہے، خوش ہو لے. ہاں کہا کہ تو اگر اسی طرح اپنے جی کو بہلا سکتا ہے بہلا لے، ہاں، لیکن حجت کا گرا ہوا خون کا قطرہ برداشت نہیں کرتا ہے. اور اچھا، اللہ اکبر، نوح کتنے علاقے پر حجت ہے؟ ارسلنا نوحا الی قومہ، خود سورہ نوح شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے. ہم نے نوح کو بھیجا رسول بنا کر اس کی قوم کی طرف. حضرت نوح اپنی قوم پر حجت ہے بس. جس کی امتیاز شاہ جی جو حد ہوتی ہے اختیار وہاں تک ہوتا ہے، کیوں طاہر؟ آگے تو نہیں ہوتا نا. اب جو تھانہ وارث خان کی حد ہے کہیں تو ختم ہوتی ہے، تھانے بنی والے وہاں اپنا اختیار نہیں آزما سکتے، حد ہے. تو نوح کی حد اسد اپنی قوم. اور قرآن پڑھ، اللہ سے کہہ کیا رہا ہے؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پالنے والے پوری زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے. ہاں بھائی، روایت ہو تو چلو بحث کرو، آیت سے کیا الجھو گے؟ رب لا تذر علی الارض، پوری زمین پر باقی نہ رکھ، من الکافرین دیارا، کافرین کا ایک بھی گھر. تو اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا لوگ اپنی حد تک رہے. تو پوری زمین پر تو حجت نہیں ہے، تو اپنی قوم پر حجت ہے، ان کو ڈبو.
نہیں، اللہ نے کہا چونکہ میری حجت ہے چلو اپنے اقتدار سے بڑھ کے ہاتھ پھیلا لیے، میں اپنی حجت کی بے حرمتی کیوں کروں؟ اور جو ایک زمین کے ٹکڑے پر حجت ہے وہ پوری زمین پر پنجے گاڑے تو خدا نہیں بولتا، اور علی تو پہلے ہی عالمین پر حجت ہے۔ نہیں اب قاضی مدار اتنا رقبہ زیادہ دو علی کو تو پھر علی علی رہتا ہے، چونکہ اب عالمین وہ جتنے بھی ہیں مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، وہ 12,000 ہیں، وہ 18,000 ہیں، وہ 50,000 ہیں، وہ 80,000 ہیں، وہ 10 لاکھ ہیں، وہ 50 لاکھ ہیں، اور یہ ساری حدیثیں ہیں، بس جتنے بھی ہیں ان سب پر علی پہلے حجت ہے۔ چلو ایسے نہ مانو، رسول کے اس اعلان کو تو مانو، من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا اس پر علی مولا، تو رسول عالمین کا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، رسول عالمین کا نبی ہے، علی عالمین پر حجت ہے، نوح ایک قطع زمین پر حجت تھا، زمین کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتا، 1000 گنا سے زیادہ رقبے پہ ہاتھ پھیلا لیے، اللہ نے منہ نہیں موڑا، اللہ نے دل نہیں توڑا، اب علی عالمین پر تو قبضہ رکھتا ہے پہلے۔ جاگنا میں یہ آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ایک عالم اقوان ہے، ایک عالم امکان ہے، یعنی جو کچھ اللہ بنا چکا ہے یہ اقوان ہے، جتنا اور بنا سکتا ہے وہ امکان ہے۔ کتنے عالم اور بنا سکتا ہے اللہ؟ جہاں تعداد بولو گے وہیں مشرک ہو جاؤ گے، چاہے اربوں خربوں بھی کہو مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اتنے بنا سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ عدد کی وسعت میں وہ دمخم نہیں، علم میں وہ شعور نہیں، عقل میں وہ ادراک نہیں کہ جتنے بنا سکتا ہے وہ ہے امکان۔ تو اللہ نے علی سے کہا، نوح اتنے کا مالک تھا، روئے زمین پہ قبضہ مانگا، ہم نے منہ نہیں موڑا، تو اقوان پر پہلے حجت ہے، لو میں نے امکان تیرے قبضے میں دے دیا، جو میں کر سکتا ہوں وہ تیرا۔ وہ ہے جنت کی وارث، یہ اصلی کا دور ہے، کہوں تو کیا کہوں اس کو، اتنا تو کہہ سکتا ہوں یہ دونوں کا دور ہے۔ اچھا آپ نے کہا نا کہ پتہ نہیں چل رہا، احد کہوں احمد کہوں کیا کہوں، علی سے پوچھتے ہیں، یہ عباس کے علم کے پھریرے کی قسم، منبر کوفہ پہ خطیب منبر سلونی کہہ رہا ہے، ایھا الناس انا احمد بلا میم، انا رجب بلا جیم، فرماتے ہیں میں احمد ہوں میم کے بغیر۔
گاؤں کا دودھ آپ نے پیا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. اپنی ماں کو گانا اور پیش کر کے دونوں بلا کر کے لا رہے ہیں. کیا فرمایا میرے شہنشاہ نے؟ انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں میم کے بغیر. جب احمد سے میم ہٹا لو تو احد ہوتا ہے. اللہ چھوڑ دوں؟ چھوٹے سے خطہ زمین پر حجت تھے نوح، اور کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر بھی باقی نہ رہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، حجت جو ہے میری، تو نے کہا ایسے ہی کریں گے، لیکن پہلے ایک کام تو کر لے. آخر جو تو ہے، تیرا قبیلہ ہے، تیرا خاندان ہے، تیرے 3 بیٹے 3 بوہیں، 4 بیٹے تھے حضرت نوح کے، ایک تو ڈوب کے مرا، 3 باقی تھے، سام، حام اور یافس. اور حضرت کی بیویاں بھی 2 تھیں، ایک مومنہ ایک کافرہ. جو ڈوب کے مر گئی بیٹے کے ساتھ، وائلہ نام ہے اس کا، واو الف عین اور لام ہلا، وائلہ. ہاں تو پھر اپنے قبیلے اور اپنے ماننے والوں کی بچت تو کر لے. کیا فصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. العظمت اور میں اچھی طرح نہیں یاد ہے مجھے، یہی ممبر، یہی کرسی، یہی غضنفر اور یہی یاد تھے. ہاں چند لوگوں کے استثناء کے ساتھ پوری مجلس پڑھی تھی میں نے اس آیت پر. ہاں اس کا ایک جملہ یاد دلا کے میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں. عین ایک آنکھ، عینان یا عینین 2 آنکھیں. اس کی فصیح اور بڑی جمع جو ہے وہ ہے عیون، آنکھیں. لا تعداد 3 سے شروع ہو کے لا تعداد تک چلی جاتی ہے. آیون افعل کا وزن ہے. نحو میر پڑھنے والے، نحو کے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ، اور نحو تو نحو ہے، شیعہ طالب علم وہی پڑھتے ہیں، سنی طالب علم وہی پڑھتے ہیں، کیونکہ نحو جو ہے تو سارے 73 فرقے کے نحوی تسلیم کرتے ہیں کہ آیون جمع قلت ہے، اور جمع قلت 10 پہ بولی جاتی ہے، 11 پہ بھی نہیں. اور سار اٹھانا اللہ جو کہہ رہا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنا ہماری 10 آنکھوں کے سامنے. ایک چہرے پہ ہوتی ہے 2 آنکھیں، وہ 5 کون ہے جو نگران ہے کشتی کے؟ کوئی 5 ہیں، کوئی ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں رئیس بھائی اس کشتی کی. ہاں وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. بڑی عجیب و غریب کشتی بنی. ایک بندہ دیکھا ایسی کشتی بنانا تو دور کی بات ہے، سوچ نہیں سکتا، خواب نہیں دیکھ سکتا. پتہ ہے کتنی کشتی تھی؟ 1200 گز لمبی. یعنی تمہارے آسان حساب کے مطابق
18 एकड़ जमीन का बाजू जितना लंबा होता है उससे भी कुछ लंबी, 800 गज चौड़ी, यानी 12 एकड़ से ज्यादा चौड़ा अर्ज, 18 एकड़ से ज्यादा लंबाई और 80 गज ऊंची, और उसमें 3 मंजिलें थीं। बात कहाँ थी? हाँ, मारे ये तुम्हें खड़ा करने का मुजरम ये है, मैं नहीं हूँ जी। जी 3 मंजिला और 80 गज ऊंची, लंबी नहीं ऊंची। हाँ जी जी, हाँ 1800 गज लंबी, 1200 गज चौड़ी, 80 गज ऊंची। और जो बड़ी से बड़ी रिवायत मिलती है, मैं अपनी पूरी आलमाना दयानत के साथ वो आपको बताता हूँ कि 80 आदमी सवार थे इस किश्ती पर। शाम, हाम, याफिस, 3 बेटे, 3 बहुएं हजरत नूह की। कितनी हो गए? 1 हजरत नूह खुद, 1 उनकी मोमिना बीवी, 8 ये थे, 72 ईमानदार थे। जीते रहो कम से कम अपने सरदार की आमद तक। हाँ, यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा कर दिया। 72 साहिब ईमान और 8 ये बंदे हुज्जत के घर आने वाले, 8वीं हुज्जत खुद और 7 इसके रिश्तेदार। 1 बेटा और 1 बीवी डूब गई। और ये गलत फहमी भी दूर कर दो जो कहते हैं ना जाहिल नुमा आलिम कि किनान काफिर था। काफिर नहीं था, चैलेंज करके कह रहा हूं, मिंबर से कह रहा हूं, कुरान की जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जी जी, जाहिर में मोमिन था। नहीं, लफ्ज़ हम देखो, सूरह हुद को पढ़ो, हजरत नूह ने जब इसे आवाज दी तो ये कह के दी ना, या बुनय्यर कब माअना वला तकुन माअल काफिरीन, मिनल काफिरीन नहीं कहा। मेरे बेटे हमारे साथ मिल, काफिरों के साथ न मिल। समझ आई बात? जाहिर में ईमान रखता था, बातिन में मुनाफिक था। क्योंकि हुज्जत के जरिए नजात पे शक किया है और ये कहा सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, बच जाऊंगा। हुज्जत को छोड़ के पहाड़ से पनाह ली। जी डूब गए। हाँ, पहाड़ को भी ले डूबा। बिल्कुल, हालांकि पहाड़ की चोटी पे था। और कुरान कहता है बस अभी बात हो ही रही थी बाप बेटे के दरमियान, अल्लाह कहता है हाला बैनहुमुल मौज फकाना मिनल मुगरकीन, बस बाप बेटे के दरमियान मौज हाइल हो गई और गर्क हो गया। हाँ, क्योंकि आसमान और जमीन के पानी मिल चुके थे आपस में। अल्लाह अकबर। हर जिन्स कुल नहमिल मिन कुल्ल ज़ौजैन इस्नैन, हमने नूह से कहा हर जिन्स का जोड़ा जोड़ा सवार कर ले कश्ती पे। हाँ, और कहीं दिखा दो, कहीं दिखा दो, झूठी रिवाज में ही दिखा दो कि हजरत नूह
جنگل میں گئے ہوں الگ اعلان کرنے، صحرا میں گئے ہوں علیحدہ اعلان کرنے، پہاڑوں میں گئے ہوں الگ سے اعلان کرنے، نہیں انہوں نے اپنی کشتی پہ کھڑے ہو کر آواز دی، الا من اراد النجات فلیرکب هذه السفینہ، جسے نجات چاہیے میری کشتی پہ سوار ہو جائے۔ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب دوڑے۔ میں نے دیکھو خدا کی قسم یہاں تک پڑھا ہے کتابوں میں کہ ہرن آگے دوڑ رہا ہے، شیر شکار کے لیے پیچھے ہے، قریب پہنچ کے شیر نے پنجہ اٹھایا، ادھر نوح کی آواز آئی، شکاری بھی پلٹا، شکار بھی پلٹا۔ اللہ اللہ جی ہاں، کیونکہ آواز حجت کی ہے۔ ہاں، اب یہ نہیں سوچا شیر نے کہ میرے رزق کا کیا ہوگا، ہرن نے یہ نہیں سوچا میری زندگی کا کیا ہوگا۔ ایک شکار تھا، دوسرا شکاری تھا، اب پہلو سے پہلو ملا کے دوڑ رہے ہیں نوح کی طرف۔ یعنی میں اب ایک ایک کیا گنوں، اصل یوں ہے کہ جتنی جنسیں آج دنیا میں ہیں یہ ساری تھیں، جو کشتی پہ سوار جنس نہیں ہوئی اس کی نسل باقی رہی ہی نہیں۔ اب دیکھ لو کہ کتنی جنسیں ہیں، یہ سب تھیں، کیا حلال، کیا حرام، کیا انسان، کیا کتا، کیا سور۔ اور کشتی نجات کا ملہ اتنا کریم ہے، کتے سے یہ نہیں کہتا کہ تو اتر جا تو نجس ہے۔ ٹھیک ہے نا، نہیں کہتا کہ تو نجس العین ہے تو اتر جا، نہیں، اس نے یہ دیکھا کہ میری آواز پہ آیا، مجھے نجات کا وسیلہ سمجھا، آ جا۔ سور سے یہ نہیں کہا تو خنزیر ہے، نہیں، میری آواز پہ آیا ہے۔ کیونکہ یہاں تک شاہ جی لفظ ہیں کتابوں میں کہ خنزیروں کا ایک جوڑا چر رہا تھا، ادھر نوح کی آواز آئی، الا من اراد النجات، فوراً چرنا چھوڑا، نر نے مادہ سے کہا بھاگ، کہاں؟ آواز نہیں آ رہی حجت کی، نبی نہیں بلا رہا، یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی حیثیت پہچان، اس کی طہارت دیکھ، ہم نجس العین، ہم نجاست ہی نجاست، وہ طہارت ہی طہارت، ہم گندگی ہی گندگی، وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی۔ اس نے کہا جاؤں گا ضرور، ٹھیک ہے، اگر اس نے دھتکار دیا، بات دوسری ہے کہیں مجھ پر تاریخ یہ الزام نہ لگا دے کہ سور تھا، نبی بلاتا رہا، گیا ہی نہیں۔ ہاں، جاؤں گا ضرور، آگے نبی کی مرضی، دھتکار دے گا تو لوٹ آؤں گا۔ پھر نوح نے دھتکارا نہیں تو اب حق ہے مجھے طاہر کہوں، کوئی مائی کا لال روکے بھی تو نہ رکوں، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی نہ رکوں، توپ کے دہانے پہ دم کر دو تو بھی یہ کہتے کہتے جاؤں گا دنیا سے۔ ایک کشتی کا ملاح نوح ہے، دوسری کا ملاح علی ہے۔
اب مقصر سے کہہ رہا ہوں میں، وہ علی کو جتنا بے اختیار کر دے، نو سے زیادہ بے اختیار تو نہیں، اور علی کے حبدار کو جتنا گناہگار سمجھ لے، سور سے زیادہ نجس تو نہیں۔ اچھا جی کرو، میں اسی چیز کو خود آیت کے تصور میں دکھاؤں۔ سر اٹھانا حلالیوں موالیوں، سر اٹھانا۔ سورہ ہود ہے، 6 مہینے کشتی پانی پہ رہی، کتنا عرصہ؟ 6 مہینے، اور کائنات کے لیے بھائی ہر جن سوار ہے، کھایا کہاں سے؟ پیا کہاں سے؟ اترنے کی گنجائش تو ہے نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہا ہے پانی۔ چلے نوح حجت تھا، معصوم تھا، نہیں لگتی ہوگی بھوک، جو ساتھ ہیں انہیں تو لگتی ہے نا۔ کہیں مجھے دکھا دو کہ کسی جنس کے کھانے پینے کا بندوبست کر کے حضرت نوح نے کشتی میں رکھا ہو، یا کسی جنس نے سوال کیا ہو، لے تو جا رہا ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ بھائی یہی کچھ ہے، جس جنس کو بھوک لگتی تھی نوح سے سوال کرتا تھا، نوح رزق دے دیتا تھا۔ اللہ، یعنی جس کی کشتی ہوتی ہے، جو اللہ، ٹھیک ہے نا، کشتی کے سواروں کے رزق کا ضامن کشتی کا ملا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، رسول نے تو اسی لیے کہا تھا، مولوی نہ سمجھے تو یہ اس کے اپنے دماغ کی خرابی ہے، ورنہ اس نے تو کہہ دیا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ اس نے کسی کو نہیں ٹھکرایا، یہ بھی کسی کو نہیں ٹھکراتے۔ اس نے کشتی پہ سوار ہونے والی ہر جنس کو رزق دیا، حتیٰ کہ اگر چونٹی بھی سوار تھی تو بھوکی نہیں رہی۔ میری اہل بیت کی کشتی کا ملہ علی بھی ایسا ہے، خطبہ بھی پڑھ رہا ہو تو چونٹی کو دانا دینا نہیں بھولتا۔ العظمت للہ۔ ہاں، یعنی حتیٰ کہ تم یہ دیکھو، شیطان بھی کشتی پہ سوار تھا۔ ہاں ہاں، نہ ہوتا تو ڈوب جاتا۔ جی، میری بات پہ بھروسہ نہیں تھا، صحیح، مجھ پہ ضرور شک کرو، کیونکہ میرا شک کو کفر نہیں۔ علی پہ شک نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہاں، اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا، شیطان بھی سوار تھا، یہ نہیں دے دی، جی چھپ کے کھڑا تھا کشتی کے پاس، کیسے جاؤں کیسے جاؤں، گدھا چڑھایا جانے لگا کشتی پہ۔ گدھے کی تینت تو جانتے ہو، اڑی کرنا اس کی تینت ہے، جبلت ہے، فطرت ہے۔ اب یہ پیچھے گھسٹ رہا ہے، اڑی کر رہا ہے، حضرت نوح آگے کھینچتے ہیں، یہ پیچھے، حضرت نوح کے منہ سے نکل گیا، ارکب یا شیطان، او شیطان چڑھ بھی جا۔
ہاں اب شیطان جناب جست لگا کے کشتی میں کہا خود بلایا ہے اب دھتکارنا نہیں. اللہ جی تھکن تو نہیں ہو رہی جو قبروں پہ بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے نا بابا. اب سر اٹھانا، جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک، عالم رنگ و بو میں غضنفر کا یہ چیلنج لے جاؤ. کتے کو نہیں دھتکارا، کتا بھی سوار، خنزیر کو نہیں دھتکارا، سور بھی سوار، شیطان کو نہیں دھتکارا، وہ بھی سوار. ہر شے کشتی نوح پہ سوار ہوئی سوائے حرامی کے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ حرامی سوار نہیں ہوا. اور یہ جو دوسری کشتی ہے اہل بیت والی، اس کا بھی حال یہی ہے کہ اس کشتی پہ بھی حرامی سوار نہیں ہوتا، ہر کوئی سوار. بس آیت سنو، بند ہو گئی میری بات. 6 مہینے جی غلامی کلندر کہتے ہیں جو علی کی محبت کا دم غلامی زبردست یہودا خلیفہ صرف دم نہیں بھرتا آنکھ کے ندارت ز علی داغ غلامی، جو علی کی غلامی کے پٹے کا داغ گردن میں نہیں رکھتا. جی العظمت للہ. جی 6 مہینے پوری زمین کا چکر، چونکہ کعبہ وسط زمین ہے اور کعبہ نہیں ڈوبا تھا، نجف نہیں ڈوبا تھا. وسطوت علی الجودی جو قرآن کہتا ہے نا کوہ جودی پہ جا کے ٹکی، وہ کوہ جودی نجف میں ہے. کربلا نہیں ڈوبی، باقی سب چیز ڈوب گئی تھی. تو چونکہ وسط زمین ہے اور 7 چکر روئے زمین کے لگے، تو کعبے کے گرد بھی 7 چکر، وہیں سے 7 طواف ہو گئے. اب جب اترنے کا موقع آیا، بس آیت سنو اور میری بات سمٹ گئی. قیلا آواز دی گئی یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک. نہیں، پہلے جلدی جلدی ایک اور آیت پڑھوں تاکہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو. سورہ انعام میں اللہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. اللہ کہتے ہیں زمین پہ جو جاندار چل رہا ہے وہ بھی، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جو 2 پروں کے سہارے اڑ رہا ہے وہ بھی، امم امثالکم، تمہاری مثل امتیں ہیں. مچھر اگر 2 پروں سے اڑتا ہے امت ہے، فرشتہ اگر پروں سے اڑتا ہے امت ہے. تو ہر چلنے والا اور ہر اڑنے والا تمہاری مثل امت ہے. اب زمین پہ قاضی صاحب گدھا بھی تو چلتا ہے، امت ہے. اور اللہ کہتے ہیں امثالکم، تمہاری مثل. اللہ نے گدھے کو ہماری مثل کہا. کسی مولوی نے نہیں کہا کہ گدھے کی اور میری جنس ایک ہے. تمہیں مثل کہے تو جن سے الگ ہیں، محمد کو مثل بشر کہے تو تیرے جیسا ہے. جی بہرحال اب ذہن میں رہے کہ اللہ نے زمین کے ہر جاندار کو کیا کہا ہے؟ امم. امت کی جمع ہے امم. یہ اب آیت سنو،
یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح اب اتر جا ہماری سلامتی کے ساتھ، ہماری برکتوں کے ساتھ. اور یہ برکت ہے کس کے لیے؟ علیک وعلی امم ممن معک، یہ تجھ پر بھی ہے اور جو امتیں تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی ہے. اور بابا گھر جا کے سوچنا ضرور، اب نوح کے ساتھ کتا بھی ہے تو یہ برکت اس کے لیے بھی ہے، یہ سلامتی اس کے لیے بھی ہے. تو کشتی نوح کے نجس العین سواروں پہ اللہ کی سلامتی بھی ہے، اللہ کی برکت بھی ہے، اور جس دل میں خود علی رہتا ہو جو بس حجت پہ شک نہ کرنا، عذاب کسی شکل میں قریب نہیں آئے گا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آئے یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. روز پوچھتا ہوں اور یہی جملہ صرف آپ کے احساس کو جگانے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. درد کی ہر کہانی سے واقف ہو تم، بس میں یاد دلاتا ہوں، سن مجھ سے لینا، پرسا شام والی مخدومہ کو دینا. ایک ایسی جگہ کھڑی ہے علی کی بیٹی، اللہ اکبر، حیا شرما رہی ہے، شرم ماتم کر رہا ہے، انسانیت منہ چھپا رہی ہے. کچھ رو رہے ہیں، کچھ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. چلو تم ہی فیصلہ کر لو، ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے کہ دربار ابن زیاد کا ہو، وہ کمینہ تخت پہ بیٹھا ہو، زینب سامنے کھڑی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ کھڑی ہے. یہ بارہا میں آپ حضرات کو مختلف مجالس میں بتاتا رہا ہوں. ابن منذر مدائنی کی روایت کے حوالے سے، مدائن عراق میں ہے، مدینہ حجاز میں ہے. پیدل اور گھوڑوں کے سفر کا زمانہ تھا. کتنا وقت لگا ہوگا جب مدینے آیا تھا سید سجاد کے پاس تو کہا تھا مولا مدائن سے لے کر مدینے تک ایک بات سوچتا رہا ہوں، کبھی منہ پیٹتا رہا ہوں، کبھی روتا رہا ہوں، کبھی اتر کے درختوں سے دیواروں سے سر ٹکرایا ہے، لیکن پھر بھی میری تسلی نہیں ہوئی. یہی سوچا کہ جا کے سید سجاد سے پوچھوں گا کیا بات. مولا میں بس یہی سوچتا رہا ہوں، کوفے کا بازار تیری زندگی کا پہلا بازار تھا، اور ابن زیاد ملعون کا دربار تیری زندگی کا پہلا دربار تھا. تیرے وہاں تأثرات کیا ہوں گے؟ سمجھ میں آ گیا تو جہاں یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہے. سجاد نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا میرے صبر کو کیا سمجھتے ہو؟ مانا تو صبر کا خدا ہے، تو مسجود صبر ہے، صبر تجھے سجدے کرتا ہے. رو کے کہا بازار میں نے 3 دفعہ دعا مانگی، یا لیت امی لم تلدنی ولم اکن، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور بازار میں زینب کو ننگے سر نہ دیکھتا، کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. میں تمہیں دعائی دے سکتا ہوں کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. صلہ
مخدوم کونین کے پاس ہے تمہارا؟ مولا وجہ؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ مرو بنا فی محلۃ الیہود والنصارى، شمر کمینہ ہمیں ان محلوں سے لے کے گزرتا تھا جس میں یہود و نصارہ کی کثرت تھی۔ کیوں مولا؟ ہمارا قافلہ روک کے اعلان کرتا تھا، یہودیوں جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو آج اولاد علی سے بدلہ لے۔ مولا یہ کہتا تھا۔ پھر مصدر شرم نے آنکھیں جھکائیں، کہا پھر کیا ہم نے دادا کے بدلے دیے؟ مولا کیسے؟ فرمایا کیسے ویسے نہ پوچھ، بدلہ دے کے فارغ ہوئے، میں نے پھپھی کو نہیں پہچانا، پھپھی نے مجھے نہیں پہچانا، ہم دونوں نے مل کے اکبر کی ماں کو نہیں پہچانا، انہوں نے اصغر کی ماں کو نہیں پہچانا، بدلے دیتے دیتے ہم پہچان کے لائق نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوڑ دیتا میں یہی، رونے والے کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، میں یہ بھی بہتر جانتا ہوں، اور دیکھو میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں، تمہاری قوم کا خادم ہوں، کلیجے پہ چوٹ لگے گی، للہ معاف کر دینا۔ یہی اعلان دربار میں ابن زیاد ملعون نے کیا، درباریوں ہے تم میں کوئی ایسا جس نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو؟ اب جو لفظ ہے تاریخ اس سے شرمندہ ہے، اشارہ کر کے کہتے ہیں آج میرے دربار میں علی کی اولاد بے وارث کھڑی ہے، جس نے بدلہ لینا ہو لے سکتے ہو، تم تو حبدار ہو نہ رو رہے ہو۔ دربار کے ایک کونے سے ایک شخص اٹھا، کہنے لگا ابن زیاد میں نے علی سے تو کوئی بدلہ نہیں لینا، حسین سے لینا ہے۔ کیا 9 محرم کو حسین جب خطبہ دے رہا تھا، میں بھی سامنے کھڑا تھا، میری حسین سے تلخ کلامی ہوئی، حسین نے میری اونٹنی کو ہٹانے کے لیے چابک کا اشارہ کیا، اونٹنی نے سر بچا لیا، چابک میری پشت پہ لگا، مجھے حسین سے چابک کا بدلہ چاہیے۔ اب مجھے پتہ نہیں گوشت کہاں ہے اور پتھر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ جیسے ہی زینب کھڑی تھی تڑپ گئی، کہا سجاد اب میرے بھائی کے سر سے بدلہ لیا جائے گا، اب میرے مرے ہوئے بھائی کے سر سے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھبراتی کیوں ہو، بازار میں دادا کے بدلے دیے، دربار میں بابا کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ سجاد آگے بڑھا، درباری سے کہا آ قریب آ، میرے ہاتھ پاں باندھے ہیں، میرا کرتا اٹھا، ایک کی جگہ جتنے تازیانے تیرا دل چاہے، میری پشت پہ بار، بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ اس نے بلا تشبیہ ہاتھ میں تازیانہ لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کبھی سجاد کی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ ابن زیاد کہتا ہے مارتے کیوں نہیں؟ تازیانہ پھینک کے کہتا ہے ماروں تو کہاں ماروں، اس کی پیٹھ پہ ایک تازیانے کی جگہ خالی نہیں۔ اللہ جانے یہاں تک آتے آتے کتنے تازیانے۔ مجلس آقا کو منظور مقبول فرما، مانی الشیخ مسائی کے شیخ قول اسم شرف، مومنین مومنات کی شرکت مبد اللہ صاحب فرما، ہماری جو بھی باتیں جو مومن اولاد ہیں، اولاد ہیں، جو مقروض اور تندرست ہیں، جو بے گناہ قید ہیں رہائی تافر، جمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما،
اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ مقايد مناصر مدليل معينا حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرجه لمحمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.